اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عزت دار ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو مجھے چھوڑ کر انسانوں کے پاس جائے گا، کسی کے سامنے روئے گا، گر گڑائے گا، چیخو پکار کرے گا، اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دے گا، وہ بندہ تجھے ذلیل و رسوا تو کر سکتا ہے مگر تیری ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کون؟ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب انسان غلط کام بھی کرتا تھا تو حیا پائی جاتی تھی، اور آج اتنی بے حیائی ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جب ڈاکوؤں نے دن دہاڑے عورت کو لوٹا، نہ صرف لوٹا بلکہ اس کو ٹھڈے مارے، اس کو پکڑ کے زمین پر روندا۔ جیسا کہ آپ احباب نے سوشل میڈیا پوسٹر پر دیکھ لیا ہوگا، عزت نفس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ عزت نفس بڑا عام فہم سا لفظ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے طبعی طور پر ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر ایک عزت اور ایک وقار کا عنصر پایا جاتا ہے۔ انسان اپنی حرکات کی وجہ سے اور اپنی گناہوں کی میل کی وجہ سے اگر اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، وگرنہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عزت دار ہی پیدا کیا ہے۔ اب اس عزت میں اس کے اعمال کی وجہ سے اور اس کے کردار کی وجہ سے اللہ رب العزت اضافہ فرماتے رہتے ہیں، اور باہم انسانوں کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے الفاظ سے اور اپنے کردار سے کبھی بھی کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور جس طرح دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو بھی یہ اجازت نہ دینا کہ وہ تمہاری عزت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی عزت کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کی عزتوں سے بھی کھیلنا اسلام نے منع کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہماری عزت کا محافظ ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ توحید سب سے پہلے انسانوں کی عزتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو مجھے چھوڑ کر انسانوں کے پاس جائے گا، کسی کے سامنے روئے گا، گر گڑائے گا، چیخو پکار کرے گا، اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دے گا، وہ بندہ تجھے ذلیل و رسوا تو کر سکتا ہے مگر تیری ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ عزت اور وقار سے جو تیری ضرورت پوری کرنے والا ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، تجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد اگر انسانوں سے امیدیں لگائے گا تو انسان تجھے اپنا غلام بنا لیں گے، اگر تو اللہ کی غلامی میں آئے گا تو انسانوں کی غلامی کی رسوائی سے بچ جائے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں یہ مجاور جو آستانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غریب عوام بیچاروں کے پیسے بھی لیتے ہیں اور ان کی عزتیں بھی تار تار کرتے ہیں، ان کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں، ان کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں، اور وہ محنت مزدوری کرنے کے بعد ان مجاوروں کے ہاتھ پہ نذرانے رکھتے ہیں، اور ان آستانوں پر بیٹھے ہوئے یہ مجاور
انہی کے نذرانوں سے عیش و عشرت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان کو اپنا غلام بھی بنائے ہوئے ہیں۔ نہ جانے انسان کو کب سمجھ آئے گی کہ انسانوں کی غلامی سے جو چیز اس کو نکال سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہونا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی انسان کے سامنے اپنا دکھ، اپنا غم، اپنی تکلیف رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رونے میں ہو سکتا ہے 2 اشک بھی بہا دے، وہ آپ کو تسلی تو دے سکتا ہے، وہ آپ کو مشورہ تو دے سکتا ہے، مگر وہ آپ کی تکلیف کو آپ سے دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تکلیفوں کو جس نے دور کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور انسان اگر انسان کو دیتا بھی ہے تو کتنا کو دے سکتا ہے مجھے بتائیے؟ اگر آپ کسی انسان کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ میں سے کرتے ہیں، صدقات میں سے کرتے ہیں، کتنی کو کر سکتے ہیں بتائیں؟ آپ کسی کو غنی نہیں کر سکتے، آپ اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ اس کی بیچارے کی روٹی پوری ہو جائے، وہ فاقوں سے نکل جائے، یا کسی کا علاج معالجہ ہو جائے، یا کسی کی کوئی ہلکی پھلکی تعلیم پوری ہو جائے۔ انسان اگر انسان سے مدد چاہتا ہے تو صرف ضرورت کی حد تک پوری ہوتی ہے، اس میں بھی احسان جتلانا بھی آتا ہے، تانا بھی آتا ہے۔ جو تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر کے وافر رزق دے سکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصار صحابہ میں سے بعض نے مال مانگا، کیونکہ آپ کی حیثیت ایک خلیفہ وقت کی بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا آپ نے دیا، انہوں نے دوبارہ سوال کیا آپ نے دوبارہ دیا، انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو انکار نہیں کیا تھا، اور آپ نے زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، جب بھی مانگا اللہ کے دین کے لیے مانگا، اللہ کے دین کے لیے جھولیوں کو پھیلایا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے جب میرے پاس ہوگا میں تب تمہیں دے دوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب میرے پاس موجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان کو ایک بڑی پیاری نصیحت کی۔ آج کے اس کٹن حالات کے اندر اس نصیحت کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے انصار کی جماعت، یاد رکھو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سوال کرنے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو اللہ سوال سے بچا لیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، جو بندہ اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کو لوگوں کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو بندہ، حدیث کے آخری الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا اللہ نے دیا اس میں قناعت کے ساتھ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت نفس کو بچانے کا سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ اپنی ساری امیدیں، اپنی ساری تمنائیں، اپنی ساری ضرورتیں صرف اور صرف ایک اللہ سے وابستہ کر لو، انسانوں سے اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ کوئی در نہیں دے سکتا، کوئی آستانہ نہیں دے سکتا، کوئی پیر، کوئی ولی نہیں دے سکتا۔ دینے والی ذات، غنی کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس عزت کی اللہ نے اتنی حفاظت کی ہے کہ زندہ تو زندہ انسان، زندہ تو زندہ، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی عزت اور وقار کا خیال رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں کے اوپر بیٹھے
یہاں تک کہ اس کے کپڑے جل جائیں بنسبت اس کے کہ کوئی انسان کسی انسان کی قبر کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرے۔ معمولی سی بات لگتی ہے نا کسی کی قبر پر بیٹھنا، قبر پر بیٹھنا، قبر پر پاؤں رکھنا، قبر کے اوپر چڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ آگ کے اوپر بیٹھ جاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھنا یا اس کے اوپر بیٹھنا۔ یہ کیوں ہے؟ بتایا کہ مسلمان کی ایک عزت ہے، انسان کا ایک وقار ہے جس کو اللہ رب العزت نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور اپنی عزت کے دفاع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو انسان اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی دین کی حفاظت کرتے ہوئے، چار چیزیں آ گئی، مال کی حفاظت، گھر والوں کی عزت کی حفاظت، گھر والوں کی جان کی حفاظت، گھر والوں کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو بندہ قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شہادت کی موت شمار فرماتے ہیں۔ یہ شہادت کی موت ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کا دفاع کرنا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی عزت کی ہے اور عزت کروائی ہے، حتیٰ کہ آپ نے کوئی کافر بھی تھا تو اس کی بھی عزت جو معاشرے میں تھی اس کو کبھی پامال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو آدمی تھے، جب مسلمان ہونا چاہتے تھے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، لیکن اپنی جو ایک اندر انا تھی، اپنے ایک اندر انا تھی، طاقتور تھے، جنگجو تھے نا، تو یہ بات ان کو اسلام قبول کرنے نہیں دے رہی تھی کہ میں خود جا کے سرنڈر کیسے کروں، جبکہ میں تو ایک جنگجو آدمی ہوں، میں خود ہار مان کے جا کے کیسے سرنڈر کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور جا کے کہا کہ جاؤ خالد کو جا کے اسلام کا پیغام دو اور اس کو کہو کہ خالد تم جیسا ذہین، فتین، جنگجو اور لائق فائق آدمی اگر اسلام سے دور رہے تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے راستے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، تو ان کے ساتھ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسلام اس کو امن کا پیغام سناتا ہے۔ یہ صرف ایک سرداری کا پروٹوکول تھا، وگرنہ اسلام کہتا ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہی ہے، وہ بھی امن میں۔ لیکن سردار تھے نا، ایک عزت، ایک شرف تھا، اس کی عزت اور شرف کو قائم رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پروٹوکول دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اتنی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے اپنے بزرگوں کی عزت کرنا تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، بزرگوں کی عزت کرنا، اپنے سے بڑے کی عزت، اپنے سے بڑے سے آپ کہہ کے بلانا، اس کو احترام دینا، لائن میں لگے ہوئے ہو تو اس کے لیے آگے اس کو جگہ دینا، اس کو کرسی دینا۔ جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں نا، آپ لا پڑھ کے دیکھیں نا پاکستان کا، تو سینئر سٹیزنز کے لیے کچھ ایکسٹرا ریلیکسیشن ہمارا قانون دیتا ہے، ہر معاشرہ سینئر سٹیزنز کے لیے ایکسٹرا ان کو سہولیات دیتا ہے۔ یہی اسلام کہتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے سے بڑے کی عزت کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، حامل قرآن کی عزت کرنا، جو بندہ قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، جو حامل قرآن ہے۔ ہاں، دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ وہ قرآن میں غلو کرنے والا نہ ہو اور اس نے
قرآن کو پس پشت نہ پھینکا ہو، یعنی صرف پڑھنے پڑھانے پہ ہی زور ہو اور عمل نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی بندہ قرآن کا حامل ہے اور وہ اس میں غلو نہیں کرتا اور اس نے قرآن کو پس پشت نہیں پھینکا ہوا، نمبر 2 اس کی عزت کرنا، 2 بندے ہو گئے، بزرگوں کی عزت کرنا، حامل قرآن کی عزت کرنا، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حکمران کی عزت کرنا من جملہ ایسے ہی ہے اللہ کی جیسے عزت کرنا ہے۔ اتنا بڑا موقع یہ ایسے ہی ہے جو، کیونکہ اللہ جب حکم دیتا ہے تو اللہ کے حکم کی پاسداری میں ہم گویا اللہ کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھانے کے لیے صرف بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا اللہ تو تو کھانے سے پاک ہے، تو اللہ کہے گا میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا جو محتاج تھا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو نے اس کو کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو عزت دیتا ہے، ایسے انسانوں کو وقار دیتا ہے۔ پھر یہی کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کون؟ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں اس دنیا کے اندر اگر کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے یا کسی کا کوئی حق مارا ہے تو اس دنیا کے اندر اس سے معافی مانگ کے تلافی کر لو، وگرنہ قیامت والے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ پہنچ گیا تو اس کی عزت پامال کرنے کے جرم میں تمہیں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، اور اگر تمہاری نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اس زندگی کے اندر اگر کسی کی بے عزتی، کسی کی تذلیل، کسی کی رسوائی کی ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس سے اس دنیا میں معافی مانگ کے اپنا معاملہ رفع دفع کر لو۔ یہ ساری احادیث جو ہم نے یکے بعد دیگرے سن لی، اب ذرا آئیے حقائق کی طرف کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ جو بندہ اپنی زبان سے کسی کی عزت نہیں کرتا، جو بندہ اپنے گھر کے ماحول میں اچھے الفاظ اور عزت دار الفاظ نہیں استعمال کرتا، ایک وقت آتا ہے کہ لوگ بھی اس کے لیے برے الفاظ اور برے کلمات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو ہم چھوٹے بچے سے اگر بات کو سمجھیں تو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ہم اس کو عجیب عجیب طرح کے طعنے دیتے ہیں کہ تو نالائق میرے گھر میں پیدا ہو گیا، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ اس طرح کے برے برے کلمات جب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بولتے ہیں تو یاد رکھ لیں بچوں کے دلوں کے اندر ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت اس کا اظہار تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ طاقتور ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی اس مجروح ہوئی عزت نفس کا بدلہ ماں باپ سے لیتے ہیں، اور اس وقت ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا نافرمان کیسے نکل آیا، ہم نے تو اس کی بڑی تعلیم و تربیت کی تھی۔ اور بچے، اللہ کی پناہ کے جو بچے والدین کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ جب ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ تو نے ساری زندگی میرے لیے کیا کیا، جب ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تیری خدمت نہیں کر سکتا، جب ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ کہہ دے کہ تو میرے گھر سے نکل جا، جب ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت کے اوپر حملہ کر دے، اور اللہ کی قسم یہ صرف اللہ کا صبر ہے، وگرنہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر دھنسا دیا جائے جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے بے عزتی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ وہ باپ
جس نے نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، وہ باپ جس نے تانے سنے، وہ باپ جو گھر کے باہر رہا اور اس نے تیری پرورش کے لیے سامان کیا، ساری دنیا سے وہ ٹکرا گیا لیکن اس نے تجھ پر آنچ نہیں آنے دی، اور آج تو یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا ہے اور میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور ایسے وہ دل سوز واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ کیا وہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ ایک باپ کو گیٹ پر ٹھڈوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، تھپڑوں کے ساتھ ایک بیٹا مار رہا ہے کہ باپ جائیداد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے نام نہیں کروا رہا۔ ہم نے کیا عزت کرنی ہے کسی کی؟ ایسے ایسے دل خراش واقعہ۔ وہ ایک وقت ہوتا تھا، شاید میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی سنایا کہ بلوچستان کے اندر ایک ڈاکو تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا اپنے دور کا مشہور ڈاکو، یہ پرانی بات ہے، میں نے کسی بزرگ سے سنی تھی۔ تو اس نے نا ڈکیتی، ڈاکو جو تھا نا ڈکیت، اس نے توبہ کر لی، ڈاکے مارنے سے توبہ کر لی۔ تو اس کو کسی نے پوچھا کہ حضور والا کوئی بات ایسی اچھی لگ گئی آپ کو، کوئی بیان سن لیا، کوئی قرآن کی آیت، کوئی واقعہ، کوئی ڈکیتی کے دوران کوئی مسئلہ ایسا آ گیا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈکیتی چھوڑ دی؟ اس کا ایک اصول تھا ڈکیتی کا، وہ کبھی عورتوں کو نہیں لوٹتا تھا، اس نے کبھی عورتوں کو نہیں لوٹا تھا۔ تو وہ پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہتا ہے یار جدوں اسی ڈکیتیاں کری دیاں سی نا، ادو ڈکیتی دے بھی کچھ اصول ہوندے سی، ہن تے ہر ایرا غیرہ ہی ڈکیت بن گیا، اسی ڈکیتیاں ہی کرنے چھڈ دی۔ ہن تے ہر للو پنجو، انہیں کہا ہر بندہ ہی ہن پستول اٹھا کے ڈکیت بن گیا، اسی یہ کام ہی چھڈتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب انسان غلط کام بھی کرتا تھا تو حیا پائی جاتی تھی، اور آج اتنی بے حیائی ہے، اتنی بے حیائی ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جب ڈاکوؤں نے دن دہاڑے عورت کو لوٹا، نہ صرف لوٹا بلکہ اس کو ٹھڈے مارے، اس کو پکڑ کے زمین پہ روندا، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے واقعات۔ میں تو افسوس کرتا ہوں کہ میں انڈیا کو آپ کے سامنے برا کہتا رہتا ہوں، میں پاکستان کے ایسے حالات کو دیکھ کر افسوس کرتا ہوں کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم ذات پات کے لیے ہندوؤں کو تو بڑا تانا دیتے ہیں کہ جی ہندوؤں میں ذات پات کا نظام ہے، اونچ ذات نیچ ذات کو برابر نہیں بیٹھنے دیتی۔ کیا آپ ہمارے اشرافیہ، یہ ایلیٹ کلاس، کیا یہاں پر ملازمین کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی کہ ایک بچے کو چارپائی سے الٹا لٹا کر جوتیوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے؟ کیا وہ واقعہ ہمارے ذہن سے مسخ ہو گیا، مٹ گیا کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی بیوی نے اپنی ملازمہ کو انسانوں نہیں بلکہ پتہ نہیں جانور، بلی، کتے سے بھی انسان اس طرح کا سلوک نہیں کرتا جیسا کہ اس نے اپنی ملازمہ کے ساتھ کیا؟ ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے میں نے ان گناہگار آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کا حال ہے، ہمارے اندر اس دارالسلام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو اپنے ساتھ ہوٹلوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے وہ منظر دیکھا، ایک پوری فیملی نے کھانا کھایا، پیزا کھایا، اور اس کے کنارے پر جو بچے ہوئے بریڈ کے پیس ہوتے ہیں وہ سارے جمع کر کے دور بٹھائی ہوئی اپنی ملازمہ کو کہا لو اب تم یہ سارے ٹکڑے کھا لو۔ اپنے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کی کوئی عزت نہیں ہے ان کی۔ اگر وہ غریب ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اگر کوئی کمزور ہے، کوئی معذور ہے تو کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ ہمارے اسی معاشرے کے اندر کوئی بندہ ذہنی طور پر ہلکا سا معذور ہو جائے، ہم مذاق کر کر کے اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، زندگی اس کے لیے جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ یہ خواجہ سراؤں کے واقعات آپ پڑھیں، آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا کہ زیادہ تر جتنے بھی یہ خواجہ سرا ہیں یہ بے کے ہاتھوں، میرے اور آپ کی زبانوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے ناچ گانے کی طرف لگے ہیں۔ کیا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہم ان کو تانے دیتے ہیں،
ان کو سکول میں نہیں پڑھنے دیتے، کوئی ان کو کچھ کہہ کے چھیڑتا ہے، کوئی کچھ کہہ کے چھیڑتا ہے، بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں مس فٹ پاتے ہیں اور وہ یہاں سے کام دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ ہماری دکانوں کے اوپر، ہماری فیکٹریوں کے اندر ہم کمزور آدمی کا مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی تذلیل کر کے، اس کا مذاق اڑا کے اور اس کے ساتھ توہین آمیز گفتگو کر کے، وہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اور اللہ کی قسم وہ اللہ کے انسان کی بعزتی ہوتی ہے، وہ تذلیل ہوتی ہے۔ تو بتاؤ اللہ تمہیں پھر ذلیل و رسوا کیوں نہ کرے؟ یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون اللہ رب العزت کا قانون، اس میں وہ ایسا زبردست سافٹ ویئر ہے کہ اس میں جو انسٹال کرو گے وہ ویسے ہی تمہیں اپ گریڈ کرتا چلا جائے گا۔ تم ایک طرف سے جو ہے وہ سوسائٹی کو، معاشرے کو ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے تمہیں ڈی ویلیو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آج پاکستان کے اوپر سیلاب کا طوفان آیا، یہ جو رات کو سونے سے پہلے پیٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں، یہ جو بجلیوں کے بل ہاتھ میں پکڑے ہم 2 ستمبر کو ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، مانا کہ اس میں حکمران بہت ظالم ہیں، لیکن حکمرانوں کے ظلم کا کیا رونا، ہم خود بھی کسی سے کم نہیں، ہم خود بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ وہ دور تھا 2000 کا دور، 2001 2002 کی جب یہ سیریز چل رہی تھی، کیا کیا ہم لوگوں نے؟ عیش و عشرت کا سامان، سود کے اوپر گاڑیوں کی ریل پیل دیکھی آپ نے؟ یہ وہاں سے کام شروع ہو۔ شوکت ترین صاحب ہمارے وزیر اعظم، لوگوں نے سمجھا پاکستان میں مال بڑا آ رہا ہے، لوگوں نے سود کے اوپر قرضے لے لے کر گاڑیاں، سود کے اوپر قرضے لے لے کر ہر گھر ہر فیکٹری میں اے سی اے، سود کے اوپر قرضے لے لے کر لگژری پراپرٹیاں، سود کے اوپر قرضے لے لے کر واش روموں کے اندر لاکھوں کی ٹائلیں۔ یہ وہ سارا سودی نظام جو بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے لانچ کیا تھا پاکستان میں، آج ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے۔ آج ان اے سیوں کے بغیر ہم سے بیٹھا نہیں جائے گا، آج گاڑی کے بغیر ہم سے سفر نہیں ہوگا، آج ہم باہر چھتوں پہ سو نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ بل لے کے ہم پھر رہے ہیں کہ بھائی مارے گئے یہ بل آ گئے، اب کیا کریں؟ کیا ہم نے سود کے اوپر اپنی زندگی کا انحصار ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ بتائیں۔ تو جب ہم نے یہ کام کیا تو اللہ رب العزت کے جو فطرت کا ایک قانون ہے، وہ 20-22 سال کا ایک پیریڈ تھا، اس کے بعد ابھی تو بات آگے پتہ نہیں کہاں تک جانی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی تو بات رکی نہیں، ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے بھائی، ابھی تو یہ آگے پتہ نہیں کہاں تک جانی ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اللہ کی قسم ہم لوگوں نے عزت کا، حیا کا، شرم کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا امت مسلمہ کے اوپر کہ باپ آگے چلتا تھا، استاد آگے چلتا تھا، بچوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ باپ کے قدم سے قدم برابر بھی کر لیں، آگے چلنا تو دور کی بات۔ باپ کھڑا ہوتا تھا، پوری مجلس میں بچوں کو اس وقت تک بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی جب تک باپ نہیں بیٹھ جاتا تھا۔ آج کیا؟ آج باپ کو کہتے ہیں تجھے کیا پتا، آج باپ کو کہتے ہیں تجھے عقل نہیں، تجھے شعور نہیں۔ آج باپ کی عزت کو پامال کرنا سب سے بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سکول کا ہے، جنہوں نے تعلیمی نظام کے ذریعے سے عزت سکھانا تو دور کی بات، بدتمیزی سکھائی۔ اور میں اس ضمن میں خراج تحسین پیش کروں گا مدارس کو۔ اس ضمن میں آپ کبھی موازنہ کر کے دیکھ لیں، گو کہ ہمیں شکایتیں ان سے بھی بہت ہیں، لیکن ایک طرف سکول سیکٹر اور دوسری طرف مدارس کا نظام تعلیم، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے میں، لوگوں کو بدتمیز بنانے میں ان پرائیویٹ سکول سیکٹر کا ایک بنیادی ہاتھ ہے۔ اور دوسری طرف آپ مدرسوں میں جا کر دیکھ لیں، گو کہ وہ بھی اب آہستہ آہستہ اس موبائل کی برکت سے کم ہو رہا ہے، لیکن آج بھی مدرسے میں استاد بیٹھا ہو، کسی شاگرد کی جرت نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز میں اس سے بات کرے۔
جوتیاں اٹھاتے ہیں استادوں کی. کیوں؟ کبھی آپ نے کسی اسکول میں کسی ٹیچر کے دیکھا ہے کہ کسی نے جوتی اٹھائی ہو؟ کسی شاگرد نے کسی ٹیچر کی، کسی پروفیسر کی، کسی سائنٹسٹ کی؟ بتاؤ، نہیں دیکھا ہو. مدرسے میں دیکھا ہوگا ایک حفظ کا استاد، ایک پہلی کلاس کا استاد جب کلاس میں آئے گا، مستی میں جانے لگے گا، بچے جوتیاں اٹھائیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اس سے بچے کو پتہ چلتا ہے ادب کیا ہوتا ہے، احترام کیا ہوتا ہے، کسی کی عزت کیا ہوتی ہے. اور اس وقت ہم اپنے آپ کو بڑا مرد کہتے ہیں، اپنی مردانگی بڑی شو کرتے ہیں، اور بڑے دیندار بن کے پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمیں بالکل خیال نہیں ہوتا کہ یہ جو ہماری بیوی ہے اس کی بھی کوئی عزت ہے، اس کو بھی اللہ نے انسان بنایا ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہیں. جب ہم اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ تو کیا لے کے آئی ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے، جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں جا اگر میری بات نہیں ماننی تو چلی جا اپنے ماں باپ کے گھر، جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھے کیا سکھایا ہے، اللہ کی قسم سینے کو چیر کے یہ الفاظ اس کے اگر سمندر کے اندر پھینک دیے جائیں، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. تم اپنی نمازوں کو لے کے بیٹھے ہو، تمہارے تانوں سے کسی کی عزت کا کیا حال ہو رہا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں. ان جملوں کا جواب دینا پڑے گا. یہ جملے قیامت والے دن سامنے رکھے جائیں گے، کھولے جائیں گے. جو عزتیں تار تار کرتے ہو، مت سمجھو کہ یہ سب کچھ بس زبان سے ادا ہو گیا اور ختم ہو گیا. ایسے ہی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ اس زبان کی حفاظت کرنا، جہنم میں اکثر لوگوں کو اس زبان کی وجہ سے ماتھے کے بل پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ ان تانوں کی وجہ سے، ان تانوں تشنیع کی وجہ سے جو ہم بڑی آسانی سے کسی کو دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی. یہ مفہوم ہے، الفاظ نہیں ہیں، مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا. فرمایا شرم نہیں آتی کہ جس طرح کوئی ہمارے معاشرے میں جس طرح غلاموں کو مارنے کا رواج ہے، اس طرح تم اپنی بیویوں کے اوپر ڈنڈے اٹھاتے ہو اور اپنی بیویوں کو مارتے ہو، جبکہ اس کے ساتھ پھر تم نے بستر پر اکٹھے سونا بھی ہوتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک طرف اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اس سے سکون لیتے ہو، ایک طرف اللہ نے تمہاری سکون کا سامان کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف تم اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو. تمہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو اپنے گریبان کے اندر میں اور آپ جھانکیں. آج ہی اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ملازمین کو رسپیکٹ کرنا سکھائیں، ادب کرنا سکھائیں، گفتگو میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا سکھائیں، آپ کہہ کر بلانا سکھائیں. اور یہ ایک نصیحت میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کو کرنا چاہوں. سمڑیال کا جو واقعہ ہوا، دل خراش سیال کوٹ کا، اس کے پیش نظر کہ درندگی بھی شاید کہتی ہوگی کہ یا اللہ مجھے تو بس بدنام ہی رکھا ہے. وہ جو فرشتوں نے کہا تھا، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، فرشتوں نے جو کہا تھا اللہ اس انسان کو پیدا کرنے لگا ہے، یہ خون بہانے کی وہ انتہا کر دے گا کہ درندگی بھی شرما جائے گی. لیکن اللہ نے کہا تھا کوئی ابراہیم جیسے بھی تو ہیں، کوئی محمد الرسول اللہ جیسے بھی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ واقعہ شاید آپ کے علم میں اکثر سوشل میڈیا پہ، میڈیا کس مین سٹریم پہ آیا ہے کہ اولاد کی خاطر ایک عورت، پریگننٹ خاتون کو بے ہوش کر کے، اس کا گلا کاٹ کے، اس کا پیٹ چیر کے اس کے بچے کو جو ہے وہ اندر سے نکالا گیا. میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا آپ کو آج کے اس دور میں. اس موبائل فون نے انسانوں کی خواہشات کو درندوں سے بھی بڑھا دیا ہے. کوئی جانور بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کو شاید روک سکتا ہو، مگر اس موبائل فون کی سکرین پر بے حیائی کو دیکھنے کی وجہ سے انسانوں کا اپنی خواہش پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے. اس لیے یہ میری نصیحت ہے آپ سب کے لیے، جو ماں باپ ہیں ان کے لیے، جو بچے ہیں ان کے لیے، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری خطبہ جمعہ میں نیچے پڑھ رہی ہیں ان کے لیے،
کہ آج کے اس دور کے اندر کسی بھی انسان کے اوپر اعتماد کر کے اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرنا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ جاؤ، یہ ایک نصیحت پلے باندھو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو حد الوسع کوشش کرو کہ خود سے ان کے سارے کام کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے ساتھ ان کو ریلیٹ رکھو، گھر کے اندر رکھو، انٹرٹینمنٹ کروانی ہے خود ساتھ جاؤ، جتنا ان کو سیکیور کر سکتے ہو کرو۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، کیونکہ انسان نہیں رہے۔ اور یہ واقعات جو ہم سنتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ یہ کسی اور دنیا یا کسی اور مخلوق کے ہیں، یہ ہمارے ہی جیسے انسانوں کے ہیں، یہ ہمارے ہی پیچھے جمعہ پڑھنے والے لوگوں کے ہیں۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے، عزت بڑی چیز ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، جب غیرت چلی جائے پھر انسان کے پیچھے پلے کیا رہ جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو خودکشیاں کرتے ہوئے بندے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں ان کی کتنی مجبوری ہوگی، لیکن ہم تو خیر دین اسلام خودکشی کو کسی طرح کی جائز قرار نہیں دیتا، باقی وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ دماغی طور پر کس سٹیج پر تھے۔ لیکن یہ جو خودکشیاں کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت نفس ہوتی ہے، جن کی عزت، جن کو اپنی عزت کا پاس ہوتا ہے، جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو کسی کو اپنا درد نہیں سنا سکتے، جو کسی کے سامنے اپنا بل نہیں پیش کر سکتے، لیکن یہ لوگ جان تو دے دیتے ہیں، اپنی عزت دینا گوارا نہیں کرتے۔ اور عزت نفس کو بچانے کے لیے تو سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا، سلف ہمارے بزرگوں میں، نیکوکار لوگوں میں، اگر کوئی بندہ ان کو تحفہ دیتا تھا نا، اگر کوئی بندہ ان کو تحفہ دیتا تھا اور کسی مجلس میں وہ اپنے تحفے کا ذکر کر دیتا تھا، اس کا تحفہ واپس کر دیتے تھے، اس کے اندر آج کے بعد مجھے تحفہ دینے کی کوشش نہ کرنا، تو نے اس لیے مجھے دیا ہے کہ لوگوں میں بتاتا پھرے کہ میں نے تجھے دیا ہے۔ وہ تحفہ واپس کر دیتے تھے، یہ پکڑ اپنی چیز، یہاں اگر استعمال ہوا تو یہ پکڑ اس کی قیمت، اور آج کے بعد یہ ضرورت نہ کرنا کہ ہمیں کوئی تحفہ دینے کی کوشش۔ کیوں؟ ہم تیرے احسان تلے دبنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ عزت دار لوگ جو ہیں، ان کی عزتوں کا خیال کرنے کی کوشش کریں ان کٹن حالات کے اندر۔ وہ لوگ جو ہمارے سامنے، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کے سامنے اپنے حالات نہیں کھول سکتے، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان کے چہروں کی اداسی، ان کی آمدن اور ان کے اخراجات کا حساب لگا کے ان کی عزت بچاتے ہوئے ان کو ایسے طریقے سے دینے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ایک طرف آپ دے رہے ہیں، اور یہ بھی ایک نیا ہی ڈرامہ ہمارے معاشرے میں اب چل نکلا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ مائک لے کے جو ہے وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قانونی اعتبار سے پاکستانی لاء میں بغیر اجازت کے، سمجھ لیجئے یہ بات، کوئی آپ کو راہ چلتا روک کے یا کوئی آپ کی ایسے ہی تصویریں بنانا شروع کر دے، 2 لگائیں اس کے منہ کے اوپر اور اس کو کہیں ادھر آ تجھے بتاؤں، پاکستانی لاء کے اندر بغیر اجازت کے آپ نہ کسی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، نہ کسی کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا قانون۔ ہم عزتوں کو اچھالنے کے لیے ایک طرف سے مدد کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے ویڈیو بنا کے اسے سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہتھ کنڈے، یہ سب باتیں عزت نفس کو مجروح کرتی ہیں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ ہاں، لوگوں کی مدد کریں، اس طریقے سے کریں کہ ان کی عزت قائم رہے، ان کا وقار، ان کی اندر کا انسان، ان کی سیلف ریسپیکٹ وہ قائم رکھتے ہوئے آپ ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا، اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے
ہمارا آج کا ٹاپک تھا عزت نفس، یعنی انسان کے اندر پائی جانے والی ایک رسپیکٹ۔ ہر انسان اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اور اس عزت کا تحفظ ہر انسان کا بنیادی حق بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان کے لیے توحید سب سے بڑی عزت کی محافظ ہے۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنا، ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا انسان کو دوسرے سارے انسانوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت کی حفاظت کے لیے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں آپ کو بتایا کہ مردے کی عزت اتنی ہے کہ اس کی قبر پر بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے خود کو بچانے کی تلقین فرمائی، صبر کرنے کی حالات کے اوپر تلقین فرمائی، اور فرمایا جسے صبر کی توفیق دے دی گئی اسے اللہ نے بہت بڑی نعمت سے جو ہے وہ نواز دیا۔ پھر آپ کو بتایا کہ بزرگوں کی عزت کرنا، حامل قرآن کی عزت کرنا، عادل حکمران کی عزت کرنا، اس کا ایک بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اپنی عزت کی حفاظت میں، اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت میں جان دے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے برابر درجہ قرار دیا۔ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جن کی عزتوں کو پامال کرتے ہو نا، ہاتھ جوڑ کر دنیا میں ان سے معافی مانگ لو، قیامت والے دن اگر فیصلہ کھل گیا تو نیکیاں جاتی رہیں گی، اور نیکیاں مک گئیاں تو گناہ تمہارے کھاتے میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان ساری روایات کے بعد ہم نے کچھ حالات حاضرہ کو ڈسکس کیا کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں دوسروں کی کہ وہ برے ہیں، انڈیا کے اندر یہ ہے وہ ہے، ذات پات کا نظام ہے، لیکن ہم جب اپنے گریبانوں کے اندر جھانکتے ہیں تو ہمارے اشرافیہ، ہمارا ایلیٹ کلاس، ہمارا مالدار طبقہ، چودھری طبقہ غلاموں سے بھی زیادہ بدتر ملازمین کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، جس کے لیے کچھ واقعات کا ریفرنس میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک بھی پہنچتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ ماں باپ کے ریلیشن کے اندر بہت زیادہ عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ماں باپ بچپن میں اولاد کے ساتھ جو ہے برے القابات ان کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک نفرت فیل کرتا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور بچوں نے آج کل انتہا کی ہوئی ہے کہ ماں باپ کو ایسے ایسے برے الفاظ، اور کچھ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئی، کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ بڑے بڑے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں لیکن بیویوں کو ایسے ایسے تانے دیتے ہیں، بیویوں کے اوپر ایسے زبانیں دراز کرتے ہیں، ان کو جہیز کے تانے، مال کے تانے، اپنی فلاں کے تانے، یہ وہ پتہ نہیں کس کس طرح کے تانے، اور جو خواتین کو تانے دیتی ہیں وہ تو اللہ کی پناہ ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ اس معاشرے کے اندر اس وقت جو حالات بن چکے ہیں ہمارے، کبھی کسی کے اوپر اعتماد نہ کریں، کبھی کسی کو تنہا کسی کے ساتھ نہ چھوڑیں، اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی ان کی خود حفاظت کریں۔ ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلامی ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دار پیدا کیا ہے، عزتوں کی حفاظت خود بھی کروائیں، عزتوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔